سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور رکوع نمبر 10 شروع ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 181 181 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 اور چوتھے پارے کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 9واں رکوع ختم ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات جو وہ کہتے ہیں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور جو خون کیے انہوں نے انبیاء کے بغیر حق کے، ونقول، اور ہم کہیں گے ذوقوا، اب چکھو عذاب الحریق، جلتی آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ ابتدائی صورت کا بڑا حصہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے متعلق تھا، درمیان میں خاص مناسبات کی وجہ سے غزوہ احد وغیرہ، غزوہ بدر کی تفصیلات آ گئی۔ ان کی مقدر ایک فائد تفصیلات بیان کرنے کے بعد، چونکہ ان یہود کا معاملہ بہت مضر اور مضر رساں اور تکلیف دہ تھا، منافقین بھی اکثر انہی کے تھے، یعنی یہودی کے تھے جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے تھے اور ہوتے مسلمان نہیں تھے۔ تو منافقین خدا بھی، منافقین جو تھے وہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو اوپر کی آیات میں آگاہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر کے رہے گا، یا حتی یمیز الخبیث من الطیب، جو گزشتہ سبق کے آیات میں گزرا ہے۔ سو یہ جدائی جس طرح جانی و بدنی جہاد کے وقت ظاہر ہوتی تھی، اسی طرح مالی جہاد کے وقت بھی کھرا کھوٹا، کچا پکا صاف طور سے الگ ہو جاتا تھا۔ اس لیے بتلا دیا کہ یہود و منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ انجام بتلا دیا کہ جو مال اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں۔ پہلے گزرا نا کہ منافقین وہ تھے کہ جو اللہ کے راستے میں جب جان کی بازی لگانے کی، جان پر جو ہے نا وہ کھیلنے کی بات آئی تو اس وقت وہ الگ ہو گئے، کہا کہ نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آتی اس وقت بھی وہ گڑبڑ کرتے اور بخل سے کام لیتے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا میں چند روزہ مہلت ان کو دے دی، ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں، ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ بخل کر کے بہت سارا مال اکٹھا کر لینا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر دنیا میں فرض کرو کوئی مصیبت پیش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن یقیناً یہ مال جمع کیا ہوا عذاب کی صورت میں ان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ اور اس میں مسلمانوں کو بھی کھٹکا دیا کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی جی نہ چرائیں، ورنہ جو شخص بخل و حرص وغیرہ ان رذیل خصلتوں میں یہود و منافقین کی روش اختیار کرے گا، اسے بھی اپنے درجہ کے موافق اسی طرح سزا کا منتظر رہنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا مال سخت زہریلے اژدہے کی صورت میں جو ہے وہ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمائے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی جب تم مر جاؤ گے، آخر میں جب تم سب مر جاؤ گے تو سب مال، سب کام اسی کا ہو جائے گا،
اور جس کا حقیقت میں پہلے سے تھا. انسان اپنے اختیار سے دے دے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اپنے اختیار سے نہیں دے گا تو مال تو ویسے بھی اللہ کا ہے، مال تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی بخل یا سخاوت کر کے جو کچھ کرو گے اور جیسی نیت کرو گے، اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے. اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھتا ہے اور اسی کے موافق جو ہے نا آپ کو بدلہ دے گا. اور پھر فرمایا کہ آیات کی سبق میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا کہ جو منافقین یہود اور نصارہ تھے یہ محض اتنے نہیں کہ بخل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا حکم سنتے تو مذاق اڑاتے تھے اور حق تعالیٰ کی جناب میں گستاخانہ کلمے بکتے تھے. چنانچہ آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر اور محتاج ہے اور ہم غنی مالدار ہیں. حالانکہ ایک عام سے آدمی کو اور اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد خیر کے کاموں میں خرچ کرنا ہے. انفاق فی وجوہ الخیر، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا اس سے مراد ہے. اور یہ تو اس کو قرض سے تعبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی رحمت اور شفقت کا جو ہے نا وہ اظہار ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیا وہ مال اللہ نے ہمیں دیا نا، ہم سے ہماری مصالح میں ہماری ہی جو ہے نا وہ دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے خرچ کراتا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی جب مال خرچ کرتا ہے تو اس کو دنیاوی طور پر بھی فائدے ہوتے ہیں اور اخروی طور پر بھی اس کو مال میں خرچ کرنے کے فائدے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ثواب ملتا ہے، آدمی نیک ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے تو سخی کو دنیاوی طور پر بھی فوائد ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی اور ضرورت کے وقت اللہ ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. جب اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے بندے کی جب تک بندہ خدمت کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس پر اپنے بندے کی خدمت کرتا رہتا ہے. اپنے بھائی کی جب تک انسان خدمت کرتا رہتا ہے اللہ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے. تو یہ گویا یہ سب ہمارے لیے ہی تھا، لیکن اس خرچ کا بہترین معاوضہ دینا بھی اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ لگا دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو میری رضا میں، میری رضا کے مطابق، اور میری رضا میں خرچ کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے ہی لوگوں کا فائدہ ہے. دیکھیں نا شریعت یہ بتلاتی ہے کہ آپ زکوٰۃ خرچ کر رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے قریب جو ہے نا رشتہ داروں میں، قریب پڑوسیوں میں دیکھو، ان کو دو. اور اگر قریب پڑوسی میں نہ ہو پھر ان کے قریب، پھر ان کے قریب، بہتر طریقہ یہ ہے. ورنہ اگر دیکھیں کہ ایسے نہیں ملتے کوئی تو پھر آپ جو ہے نا وہ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہو، کہیں بھی دے سکتے ہو. بہرحال آپ جہاں بھی دیکھیں ایک آدمی ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں رہ رہا ہے اور اس سوسائٹی کے لوگوں کو یہ آدمی مالدار ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، تو اگر یہ ان لوگوں پر یہ خرچ کرتا ہے، ان لوگوں پر یہ خرچ کرتا ہے، ان کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات کے پیسے دیتے رہتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ لوگ اس کے مال کے محافظ بنیں گے یا اس کے مال کو ضائع کرنے والے بنیں گے کل کو جب اس کی ضرورت بنے گی؟ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنا فائدہ ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ اللہ کا اظہار رحم ہے، اظہار کرم ہے، اظہار محبت ہے، اظہار ہمدردی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم مال خرچ کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ، اس کا ثواب بھی میں دوں. یہ یوں سمجھ لو کہ مجھے دے رہے ہو، اس کا بدلہ میں تمہیں قیامت کے دن. یا یوں سمجھ لو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مال خرچ کرو تو صحیح، تمہیں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ مال کم ہو جائے گا، میری ذمہ داری ہے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، تمہارا مال زیادہ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، مال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ یہود و منافقین جو ہے نا جب یہ آیت سننے لگی تو یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو جی تم کہتے ہو اللہ سب پر قادر ہے، ہمارے ان معبودوں کو کہتے ہو کہ تم جو ہے نا وہ تم نے کتنے خدا بنا رکھے، ایک خدا ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سب کو، تمہارا سب کا رازق بھی ایک اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، تمہاری جو ہے نا وہ ضروریات بھی اللہ پوری کرتا ہے. وہ کیا نعوذ باللہ وہ یہودی کہنے لگے نعوذ باللہ یہ کہتے اللہ ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، اور قرض تو محتاج کو ضرورت ہوتی ہے، جو جس کے پاس کچھ نہ ہو تو دوسرے کا قرض مانگتے ہیں،
جس کے پاس کچھ ہو وہ دوسرے سے قرض تو نہیں مانگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی سے قرض مانگ رہا ہوتا ہے تو ایک اظہار آدمی شرمندہ بھی ہوتا ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ بھی یاد کر دیں. کسی سے بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے قرض لے کر، چونکہ قرض کی بات چلی تو میں ایک بات یاد کر دوں کہ کسی سے قرض لے کر اس کو واپس دینے کی بالکل سوچ ہی نہیں ہوتی. وہ میں اکثر کیا کرتا ہوں نا، آج کل اللہ نے قرض حسنہ دینے کے لیے کہا ہے، آج کل ہم قرض حسنہ دیتے کہ کسی کو دے کر جب کوئی جس کو قرض دیا اسے دوبارہ پوچھے بھی یہاں قرض، تو آگے سے بس دان نکال کے آپ ٹال مٹول کر دیتے، آگے سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں 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 جی بس یہ جی وہی. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرض لینے کی اجازت تب ہے جب آپ بالکل مجبور ہو جاؤ کہ کوئی صورت نہیں. جب آپ کے پاس ضروریات کے لیے پیسے ہیں، آپ کا ضروریات کا کام چل رہا ہے، اس وقت پھر قرض لینا ضروری نہیں. قرض لینا بعض فقہا فرماتے ہیں جائز ہی نہیں، قرض لینے کی اس کو اجازت نہیں. اور ایک آدمی قرض اگر لے رہا ہے، اس کے باوجود قرض لے رہا ہے، تو قرض اگر جس سے بھی لے رہا ہے، ABC جس سے بھی لے رہا ہے، اگر سود کی بنا پر قرض لے رہا ہے، سودی قرضہ لے رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں. اگر سودی قرضہ لے رہا ہے تو سود کی تو اللہ نے سخت ممانعت کی ہے، چاہے جو بھی دے رہا ہے، چاہے جو بھی جس صورت میں بھی اگر سودی طور پر قرضہ دے رہا ہے کسی بھی صورت میں، تو یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ سود کھانے والوں میں شمار ہوگا. اور سودی آدمی جو سود کھا رہا ہے اس کے جو عذابات ہیں، اس کے جو وعید ہیں، وہ اس پر صادق آئیں گے. اور سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر جو سود نہیں چھوڑتا، پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، پھر نہیں چھوڑ رہا، اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ اب دیکھ لو، آج کل لوگ ڈرتے ہیں کہ امریکہ سے مقابلہ نہ کرو، وہ سپر پاور ہے. وہ کہتے ہیں نا سپر پاور ہے، اس سے مقابلہ نہ کرو. اگر اس نے ایک دھمکی دے دی نا، اس نے اعلان جنگ کر دیا، تو پھر اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میرے بھائیو دوستو، یہ کیا ہے؟ کیا امریکہ، کیا فلانا، کیا دوسرا، کیا تیسرا، کیا یہ ہوں گے؟ کیا ان کی سپر پاوری ہوگی؟ کیا ان کی طاقت ہوگی؟ اللہ رب العزت جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری دنیا، سب کچھ، ساری مخلوقات اللہ کی قبضے قدرت میں ہیں، وہ اس کے لیے اعلان جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں. اب جب وہ اس کے لیے اعلان جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں، تو اب مد مقابل جو سود کھا رہا ہے اس کا کیا حشر نشر ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا سخت اس کو عذاب ہوگا. اس لیے سودی طور پر قرض لینا تو جائز نہیں کسی صورت میں. اگر آپ کو مجبوری ہے بغیر سود کے قرض لیں. اور پھر میں آپ کیا کہ جو بہت سے لوگ قرض لے کے ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ آپ کے جو جتنا آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے اس کا بدلہ اس کو چکوائیں گے، اس کا بدلہ دیں گے. ظاہر سی بات ہے آپ کا پیسے تو نہیں، آپ کے اعمال سے نیکیاں جائیں گی. آپ نے میں بہت موقع پر میں نے حدیث بھی سنائی مفلس والی کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ وہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ نیکیاں لے کے آئے اور آخر میں اس کے بعد احد پہاڑ سے زیادہ گناہ بچ جائے. وہ یہ ہوگا، حق مطالبہ کرنے والے آئیں گے، نیکیاں لے کے جاتے رہیں گے، آخر میں نیکیاں ختم ہوگی، اللہ کہیں گے اس کے بعد گناہ چھوڑ کے جاتے. اس لیے کسی سے اگر 1 روپیہ بھی قرض لو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5, 10, 20 روپے، 100 روپے، 150 روپے، جس کو ہم کچھ پیسے ہی نہیں سمجھتے ہیں، کسی سے لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں یاد بھی ہوتی ہے اور ادا نہیں کرتے. اور اگر کسی نے آپ سے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو واپس کر سکتا ہے لیکن شاید واپس نہیں کر رہا، اس کو یاد نہیں ہے، تو جس سے قرض لیا ہے اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. اس کو چاہیے کہ اس کو یاد دلائے، یا تو معاف بتلائے اس کو کہ آپ نے مجھ سے فلانے وقت پر یہ قرض دیے تھے،
آپ نے میرے اتنے پیسے دینے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں دے سکتے، آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگی، تو اس لیے میں آپ کو یاد دہانی کریے میں آپ کو بتایا، اور اگر اس کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو بتلائے کہ فلانے وقت تو آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے، میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ معاملہ دنیا کے اندر یہ معاملہ لین دین کا دنیا کے اندر ضرور ختم کرے مرنے سے پہلے، اور اس کا کیونکہ انسان کی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، معاملہ کرو آپس میں خصوصی طور پر قرض کا تو ضرور لکھ لیا کرو، اور اس کی بہترین صورت ایک تو یہ ہے کہ آپ جس سے معاملہ کر رہے ہو اس کے ساتھ بھی لکھو، اور آپ کے گھر میں بھی آپ کی ایک ڈائری ہونی چاہیے جو آپ کے پرسنل معاملات کی ہو، اس پر بھی آپ نے لکھا ہو کہ فلانے آدمی سے میں نے فلانی تاریخ کو فلانے وقت میں اتنے پیسے دیے، اتنی مدت کی، اور جب واپس دے دو معاملہ ختم ہو جائے پھر بے شک اس کو ضائع کر دو یا اس کو کاٹ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب دنیا سے اگر چلے بھی گئے تو آپ کے ورثاء کو وہ ڈائری ملے گی، وہ ڈائری دیکھیں گے تو ایک تو حق والے کو اس کا حق ادا ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں وہ بچ جائیں گی، اور اگر نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہی تو نہیں نازل ہوتی، ورثاء کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کس کے، اور جو کسی نے آپ کے پیسے دینے وہ بھی لکھ لینے چاہیے، وہ بھی لکھ لینے چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو آدمی فوت ہو جائے تو آدمی کہتا ہے جی فی الحال تو میں ان کو نہیں پوچھتا ہوں کیونکہ تھوڑے بہت پیسے ہیں، ان کو ضرورت اتنی نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، فی الحال غم کی حالت ہے، بعد میں وہ بھی بھول جاتا ہے، بھول بھلائی ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو یاد کرا دو، اس کے بعد لکھے ہوئے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں، اور دیکھیں گے آپ لے کے جائیں گے جی میرے فلانا جو مرحوم ہے، والد ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے ایک ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کے اتنے پیسے دینے تھے، آپ کا حق بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہو، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ فقیر ونحن، اللہ کو فقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو نا یہ سب کچھ ہم نے لکھ لیا ہے، یہ بتلا رہے ہیں کہ جو آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے نا، یہ نہیں کہ میں نے جو کچھ کہہ دیا تو بس یہ ختم ہو گیا، کہہ دیا تو ختم ہو گیا، بس قصہ تمام ہو گیا، نہیں، قصہ تمام نہیں ہو، سنکتب، اللہ کہہ رہے ہیں ہم لکھیں گے، جو انہوں نے کہا ہے وہ لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ وہ لکھتے ہیں، صرف یہ لکھا ہے جو انہوں نے انبیاء کو گناہوں خون کیا ہے نا وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں ہم لکھیں گے، اور قیامت کی دن ہم ان کو کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، اب جو کچھ تم کہتے تھے نا، فضول بکواسات کرتے تھے، فضول اعمال کرتے تھے، ان کا مزہ اب چکھو۔ اللہ نے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ کوئی اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا ہے، جلنے کا جو عذاب ان کو ملے گا، آگ کا جو عذاب ان کو ملے گا، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ اپنے اعمال خود جو انہوں نے آگے بھیجا اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ اسے بات سمجھ میں آئی کہ آپ جیسے اعمال کرو گے اس کے مطابق آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کرو گے اس کا اچھا بدلہ ہوگا، برے اعمال کرو گے اس کا برا بدلہ ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم ذرتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے والی یہ صفت کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم کریں گے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، چونکہ ظلم ایک عیب ہے، ظلم کرنا جس اعتبار سے بھی ہو یہ ایک عیب ہے، اور اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے، کسی قسم کا بھی عیب اللہ رب العزت کے لیے ثابت نہیں ہے، ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ اور ظلام للعبید کہہ دیا کہ یہ نہ کہیں کہ اپنے رسولوں کی ان کے رسولوں کی اللہ کے رسولوں کی لوگوں نے مخالفت کی، اس وجہ سے اللہ ان کو عذاب دیں گے، یا انہوں نے اللہ کو فقیر کہہ دیا اور اپنے آپ کو محتاج کہہ دیا، اپنے آپ کو غنی کہہ دیا، تو اس بنا پر اللہ ان کو عذاب دیں گے، ایسی بات نہیں، جو ان کے اعمال ہیں ان اعمال کی بدولت اللہ ان کو عذاب دیں گے، ذاتیات کی بنا پر نہیں، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو دیں گے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم، خلاصہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بشک اللہ نے سن لی ان کے بعد جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے ہم ان کی باتوں کو، وقتلهم الانبیاء بغیر حق،
وہ جو اللہ کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے کہ جنہوں نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.